خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے صحت کے مسائل کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف قسم کے مضامین پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسا مضمون سنانا چاہیں گے کہ جو گورنمنٹ لیول پر، یعنی کہ حکومت ملیشیا نے موٹاپے کے کنٹرول کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ یعنی کہ حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ لوگ صحت مند رہیں اور صحت کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں، یعنی کہ بیماری کی وجہ سے جو اخراجات پڑتے ہیں، وہ لوگوں کو کم سے کم ادا کرنے پڑیں اور وہ جو ان کا پیسہ بچے گا وہ اپنی تعلیم اور اپنی بچوں کی نشو و نما پر خرچ کریں۔ ملیشیا کی حکومت نے موٹاپے کے خلاف مہم کا آغاز کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ طلباء کے رپورٹ کارڈز پر ان کا باڈی ماس انڈیکس بھی درج کیا جائے۔ باڈی ماس انڈیکس ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جسم کے ہائٹ اور اس کا وزن کا ریشو جو ہے وہ کیا ہے۔ ہائٹ اور وزن کے ریشو سے ایک باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ نارمل کا قرار دیا جاتا ہے، اور اس باڈی ماس انڈیکس میں اگر جسم ہو تو اس کو موٹا نہیں کہا جائے گا اور موٹاپا نہیں ہوگا، اس کو اوبیسٹی کے مسائل نہیں ہوں گے۔ اگر باڈی ماس انڈیکس بڑھا ہوا ہوگا تو وہ فرد موٹاپے کا شکار یا اوبیسٹی کا شکار ہوگا۔ ملیشیا کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ جنوبی مشرقی ایشیا کے تمام ملکوں میں موٹے افراد کی سب سے زیادہ شرح ان کے ملک میں پائی جاتی ہے۔ ملیشیا کے اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے جسمانی وزن اور قد کی باقاعدگی سے پیمائش کیا کریں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کے جسم میں چربی کی مقدار مناسب حد کے اندر ہے یا زیادہ ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح والدین کو یہ جاننے میں آسانی رہے گی کہ ان کے بچوں کا وزن بہت زیادہ تو نہیں بڑھ رہا یا وہ فربہی کی طرف تو مائل نہیں ہے۔ اگرچہ اس سرکاری مہم پر تنقید بھی کی گئی، تاہم کم عمر لڑکیوں نے بھی اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہمیں صحت مند وزن اور قد کے بارے میں معلوم ہوگا، اور ویسے بھی ہم موٹاپے کو پسند نہیں کرتے۔ ملیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے ہر 6 میں سے ایک شہری یا تو ضرورت سے زیادہ وزنی ہے یا موٹاپے کا شکار ہے۔ موٹاپے کی اس بڑھتی ہوئی وبا کی ذمہ داری صرف فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس پر عائد نہیں کی جا سکتی۔ ملیشیائی پکوان میں بھی بہت زیادہ تیل اور چکنائی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں مسائل ہمارے ممالک میں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش میں، جہاں پر بہت زیادہ تیل اور چکنائی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر اور ہم بھی چٹپٹے مسالے دار کھانے پسند کرتے ہیں۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ ملیشیا کے لوگوں کو صحت بخش کھانوں کی طرف راغب کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری بنیادی غذا ناریل چاول ہے اور ہماری ہر غذا میں ناریل کا گودا استعمال کیا جاتا ہے جو یقیناً صحت بخش نہیں ہے۔ موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ملیشیا کی حکومت ملک میں چینی کے استعمال کم کرنے پہ زور دے رہی ہے۔ اگرچہ گزشتہ 1 سال سے یہ جاری ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کامیابی نہیں دیکھی گئی۔ سڑک کے کنارے کھانوں کے اسٹال ملیشیائی خاندانوں سے بھرے ہوتے ہیں، جہاں گوناگوں مٹھائیاں اور بہت زیادہ میٹھے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ مقامی افراد کو میٹھی چیزوں سے دور رکھنا بہت دشوار ہوگا۔ اور یہی حال ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں بھی، کہ جگہ جگہ مٹھائیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جگہ جگہ نمکوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، اور ہر گلی کوچے میں تلی ہوئی چیزیں سموسے پکوڑے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں،
اور لوگوں کے جھنڈ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایون اسکولوں کے باہر بھی ایسے ٹھیلے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ شربت وغیرہ بیچتے ہیں اور ان چیزوں کی بھرمار ہوتی ہے جن کا گلائکیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فوراً ہی جسم میں شامل ہو کر جسم کو موٹاپے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو ملیشیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور ہمیں بھی یعنی کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ہمیں سرکاری طور پر بھی مہم کے اندر شامل ہو کر اور بہتر انداز میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں بھی اس طرح کے مہم شروع کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے کارڈز پر باڈی ماس انڈیکس لکھا جائے۔ بچپن سے اس کی عادت ہوگی تو انہیں بڑے ہو کر اور جوانی کے اندر اور بڑی عمر میں بھی یہ چیک کرتے رہیں گے کہ ان کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ تو نہیں رہا۔ اگر وہ باڈی ماس انڈیکس سے نکل جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں کن کن بیماریوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔